ابھی کچھ ہی منٹس پہلے یا گھنٹہ ایک سمجھ لیں آپ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کی بات چیت ہوئی ہے فون پہ. ٹرمپ نے آج اعلان کیا پبلکلی اور پیوٹن سے ملاقات کینسل ہوئی. اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس فون کال پہ مودی صاحب کو کہا ہے کہ آپ پاکستان سے جنگ نہیں کریں گے. سب سے اہم نکتہ تھا کہ میں نے بھارتی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے اور اگر ایک جنگی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کا بلڈ اپ جو تھا اور جو آپ کلائمیکس کہہ لیں وہ مودی صاحب کا وزٹ تھا گوا کے پاس. ابھی کل دیوالی کا دن تھا، انہوں نے انڈین ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کا دورہ کیا. وہاں پر انہوں نے نیوی آفیسر سے میٹنگ کی، ان سے ملاقات کی، ان کے ساتھ دیوالی منائی. 2 دن میں آلو 60 روپے کلو سے بڑھ کر 90 روپے اور ٹماٹر 100 روپے سے بڑھ کر 180 روپے کلو ہو گیا ہے. اس وقت ٹماٹر 700 روپے کراچی میں بک رہا ہے، 550 سے 600 روپے لاہور اور دوسری جگہوں میں بک رہا ہے. اس وقت امریکی صدر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کچھ ایسی معلومات تو ڈیفینیٹلی موجود تھی جس کی بنیاد پر بھارت نے اس مرتبہ کراچی پر حملہ کرنا ہے اور انڈین نیوی کوئی بڑا ایڈونچر پلان کر رہی ہے. دیکھ لیجئے گا کہ یہ مجھے نہیں توڑ چڑھتا نظر آ رہا کچھ دن بعد پھر سے، کیونکہ پیچھے انڈیا ہے، آگے افغانستان ہے، آگے خارجی ہیں اور 2600 کلومیٹر کی سرحد ہے. اور دوسری طرف شیطان مودی فوجی وردی پہن کر INS وکرانت پر کھڑا ہو کر پاکستان کو آپریشن سندور کی دھمکیاں دے رہا ہے. کچھ مہینوں پہلے ہمارے وکرانت نے INS وکرانت نے پاکستان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں. دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد. اور ایک اس سے کچھ دن پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو سینئر ملٹری قیادت ہے وہ مسلسل پاکستان کے خلاف تقریریں کر رہی ہے. ایک جنگی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کا بلڈ اپ جو تھا اور جو آپ کلائمیکس کہہ لیں وہ مودی صاحب کا وزٹ تھا. گوا کے پاس یہ طیارہ بردار جہاز تھا اور وہاں پہ وہ گئے ہیں، دیوالی منائی ہے وہاں پہ بحری جہاز پہ جتنے لوگ تھے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف مسلسل بات کیا. انہوں نے پاکستان کے اندر خوف پیدا کر دیا پوری قوم کے اندر وکرانت نے. حالانکہ پاکستانی تو میمز بنا کے اس کا مذاق اڑا رہے تھے. اور پاکستان کی جو وار اسٹریٹجی ہے، خاص طور پہ نیول وار اسٹریٹجی، اس میں وکرانت کو تو ایک سٹنگ نیول ڈک کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اور لوگ یہاں جو آرمڈ فورسز کی قیادت ہے وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ انڈیا کا جو وکرانت ہے یہ انڈیا کے بحری حدود سے باہر نکلے اور پاکستان کی حدود میں آئے تو ہم اس سے تو ایک دفعہ دو ہاتھ کر لیں. لیکن وہ نہیں آیا جنگ کے دوران، مئی کی جنگ کے دوران، اور وہ بچ گیا. لیکن اسی طرح شاید اس کا بھی انجام ہوتا ہے جس طرح 7 طیاروں کا ہوا ہے. اب یہ جو کل انہوں نے بات کی ہے وکرانت پہ، اور اس سے ایک لگا کہ یہ ایک جنگی کیفیت پاکستان میں بن رہی ہے. خاص طور پہ اس کی 3 اور وجوہات ہیں کہ یہ کیوں جنگی کیفیت بنی اور اس میں یہاں تک کیوں پہنچا انڈیا ڈائریکٹ. کیونکہ اکتوبر کی بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہ اکتوبر میں انڈیا ایک اور جنگ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نومبر میں بہار میں انتخابات ہو رہے ہیں جو مودی صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں ان کو جیتنا. تو اس لیے اکتوبر میں جنگ کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور اکتوبر میں ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کال کر کے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن کی ہے جس کی تفصیل انہوں نے خود میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے، جس میں سب سے اہم نکتہ تھا کہ میں نے بھارتی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے، اور اگر امریکی صدر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کچھ ایسی معلومات تو ڈیفینیٹلی موجود تھی جس کی بنیاد پر امریکہ کی انتظامیہ نے، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے امریکن پریزیڈنٹ کو آگاہ کیا کہ وہ جنگ جو آپ نے رکوائی ہے، جس کا آپ مسلسل کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جناب میں نے ایک فون کال کیا اور جناب میں نے ٹریڈ کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان جنگ کو رکوایا، وہ جنگ اب دوبارہ چھڑنے والی ہے. اور اس طرح کی مصدقہ انفارمیشن
की बुनियाद के ऊपर ही अमेरिकी सदर ने ये स्टेटमेंट दी है, और वो भी मीडिया के सामने। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर इस हवाले से कुछ सैटेलाइट इमेजेस, कुछ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस या भारत में मौजूद अमेरिकी सफारत खाने से चंद ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद थीं जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से आगाह किया गया कि आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर से राब्ता करके उसको ये बात बावर कराएं कि अमेरिका इस वक्त इस रीजन के अंदर खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं चाहता। दूसरी डेवलपमेंट उस वक्त सामने आती है जब दिवाली के मौके पर भारतीय वजीर आजम INS विक्रांत का विजिट करते हैं। पूरी रात वो INS विक्रांत के ऊपर गुजारते हैं और INS विक्रांत के ऊपर वो भारत के जंगी तैयारों की टेक ऑफ और लैंडिंग की मशकें देखते हैं। वो तैयारे जो कि फजा में परवाज कर रहे होते हैं उनकी तरफ से रोशनी के गोले फेंके जाते हैं, और इस बात का इशारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है कि इंडियन नेवी भी इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है। और इसी बुनियाद के ऊपर INS विक्रांत में इंडियन नेवी के एहलकारों से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने इस बात का इजहार किया था कि कराची पे वो जो 9, 10 और 5 और 6 और 7 मई की जो दरमियानी शब थी वो कराची वालों के लिए भरी भारी थी, और कराची वाले सारी रात सो नहीं पाए थे। और उनका ये कहना था कि वो शॉक वेव्स जो पाकिस्तान की तरफ मई में गई थी वो शॉक वेव्स को जारी रहना चाहिए, यानी पाकिस्तान के ऊपर ये जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इंडिया की तरफ से हमले का वो बरकरार रहना चाहिए। इसी दौरान पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी डेवलपमेंट्स हुई। राजनाथ सिंह ने ब्राह्मोस फैक्ट्री का दौरा किया, वहां पर भी उसने खिताब किया। अमित शाह की तरफ से भी जो सख्त जुबान है वो इस्तेमाल की गई। ये जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं इनकी तरफ से भी आज़ाद कश्मीर पर कब्जे के हवाले से गुफ्तगू की गई। कल ये होता है कि भारतीय पंजाब में एक कार्रवाई की जाती है और भारतीय पंजाब के अंदर 7 सिखों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर पाकिस्तान के लिए काम करने का इल्जाम आयद किया जाता है। और इसके साथ साथ ये इंकशाफ भी सामने आता है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए एंटी टैंक RPG-22 हथियार भिजवाए हैं इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के लिए काम करने वाले इन 7 कारकुनों को, और उनको ये हदायत दी गई है कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा आप लोगों ने हरकत में आ जाना है और इंडियन फोर्सेस की पुश्त से उनके ऊपर हमले करने हैं और उनकी जमीनी ताकत को नीस्तो नाबूद कर देना है इन हथियारों को इस्तेमाल करते हुए।